معاملہ کرنے میں آسان ہے، ایسے ہی جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہے، مطلب مثال بیوی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، اب زور دے رہے ہیں تو ایسا بنا ایسا بنا ایسا، وہ تو دیکھو فلاں نے دکان سے ایسا، اس کو تسلیم کر لیں، فوراً قبول کر لیں۔ جو آسان معاملہ کرنے کی تدبیر نمبر 1 یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو قبول کر لو، سامنے والا جس حالت میں اسی حالت میں اس کو قبول کرے، نہیں آپ ایسے بن جاؤ پھر میں آپ کو قبول کروں گا، پھر میں آپ کو شاباش دوں گا، ٹھیک ہے وہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن سامنے والا جیسے ہے اس کو قبول کریں۔ اگر سامنے والے کو 50% کام آتا ہے، اب اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 0 سے، ہے نا؟ اور سامنے والے کو 50% آتا ہے، آپ نے اس کو قبول کر لیا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 51 نمبر سے، ہے نا؟ تو آپ سامنے والے کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو جیسے ایک فوجی جا رہا تھا اور فوجی جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگی، تو اس نے دیکھا بھائی صاحب نے یہ تو فوجی ہے چھوڑے گا نہیں مجھے، کہہ رہا بھائی جی غلطی ہو گئی، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوگا، تو بھائی جی غلطی ہو گئی ہے، تھوڑا اس میں پنجابی موڈ آ رہا ہے، لیکن وہ جو پنجاب کا تو اس وجہ سے کہتا ہے میں مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، پر ہوئی کیوں؟ کوئی کیوں؟ یہ ہر بندے کے ساتھ، چلو یہ شیخ کہے استاد کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کے ساتھ ہر وقت رہنا، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، جس کے ساتھ ہر وقت رہنا، اس کو ایسا مزاج نہیں رکھنا۔ وہ اگر ایسا مزاج رکھے گا تو بیوی تنگ آ جائے گی، وہ اگر ایسا مزاج رکھے گی تو شوہر تنگ آ جائے گا۔ شوہر جس حالت میں بطور مثال غصہ ہے، قبول کر لو، اب غصے کو آپ چھکا مارو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آگے سے 9 بال کرائے گا جو کہ منہ پہ لگے گی، بونسر مارے گا جو دانت باہر نکل آئیں گے، مکے والا بونسر، گیند والا بونسر، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ گھروں میں لڑائیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں، ٹھیک غلطی ہوگی، اور میاں بیوی اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اپنی غلطی جو فوراً قبول کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بطور مثال کھانا اچھا نہیں بنا، کھانا اگر اچھا نہیں بنا، شوہر کو چڑھ گیا غصہ، اب میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جو چولہے پر، پتہ چلے آپ کو، سمجھ میں آ جائے گی، اتنی محنت کی ہے، 4 گھنٹے لگائے میں نے، آپ کو پسند ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کھا کے آئے ہوتے، اور میرا تو پھر وہ پیچھے سے سٹوری شروع ہوتی ہے سن 1996 سے، او میرے امی کے گھر میں یہ تھا، پھر وہاں اس نے اتنی تعریف کی، اس نے اتنی تعریف کی، اور آج یہ دیکھو اس کو دیکھو، اس کو پسند ہی نہیں آتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 1996 سے شروع ہوتے ہیں، نہ انہوں نے پسند کیا نہ آپ نے پسند کیا، جی چاہتا ہے خودکشی کر لو، ایسا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے خودکشی کر، یا یہ ہوتا ہے میں نے سیکھا ہی نہیں تھا، ابھی سیکھا ہے، بنا رہی ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ایسے دیکھو یہ نہیں۔ بیوی فوراً معذرت کرے، دیکھیں معافی چاہتی ہوں، آگے اچھی کوشش کروں گی، تو شوہر اگر سمجھدار ہوگا، جب غصہ اترے گا نا، غصہ اترے گا کہ نہیں نہیں تم نے اچھا پکایا تھا، ایسی میں نے کہہ دیا، فوراً اپنی غلطی قبول کرے۔ اگر شوہر یہ بات نہیں بھی کہتا تبھی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا نا۔ اگر شوہر بیوی اگر یہ بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا؟ شوہر کو چڑھ جائے گا غصہ، اگلی دفعہ مرغی لا کے دے گا، پچھلی دفعہ جیسا نہیں بنا نا، اور پھر ٹاؤنٹ کرے گا، پھر مقابلہ کرے گا۔ بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، ایک دوسرے کی غلطی کو ایکسپٹ کرتے، میں نے آپ کو ایک ایک مثال دے رہا ہوں، مثالیں بہت ہیں، اپنے گھر کے مکمل حالات کے اندر دیکھیں، سب کو سارے حالات سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی بچی غیر شادی شدہ ہے، اس کے گھر میں اس نوعیت کے معاملات ہیں، تو فوراً غصے میں نہ آ جائے، فوراً مقابلے کی نہ ٹھان لے، میں نے تو اتنی محنت کی، اس کو دیکھو شکل بنائی ہوئی، منہ بنائی ہوئی، منہ اس نے ایسے بنا جیسے کٹی ہوئی توری ہوتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سامنے والے کو پسند نہیں ہے، قبول کر لے، ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا، اگلی دفعہ اچھی کوشش کروں گی۔ ایک بات، شوہر کو بطور مثال کھانا پسند نہیں آیا، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف لازمی کرے، دوسرے کا احساس کرے، دوسرے کی محنت کو قبول کرے، احساس قبول کرے، دیکھو تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ماشاءاللہ، اس کی تعریف کرے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھے کھانے کی تعریف تو ہر کوئی کر دیتا ہے، جب اچھا کھانا نہ بنا ہونا پھر اس کی تعریف کرے تو اس سے مزہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے مرید کے ہاں دعوت پہ گیا
تو دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد مجھے کھانا بہت اچھا لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو پردے میں کر دیجئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی عمر کے تھے، حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی بڑی عمر کے تھے. تو والدہ محترمہ نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ پردے میں آئی تو کہا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا کھانا پکایا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے ہر چیز ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، بڑی نورانیت تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو وہ رونے لگی کہ کیا ہوا؟ 30 برس ہو گئے اس نے آج تک میرے ایک بار کھانے کی تعریف نہیں کی. ایسا ناقدرہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ کھانے کی تعریف لازمی کریں. ایک سنت بتاؤں آپ لوگوں کو، بتاؤں سنت شادی شدہ حضرات کے لیے، غیر شادی شدہ حضرات انتظار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اس طریقے سے کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، تمہارا شکریہ، تمہارا وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ رہے کتنی اہم بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی تھیں کہ ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ نہ جانے یہ چیز ہمیں ملتی. قرآن میں ہمارا ذکر آ رہا ہے، جگہ جگہ مقامات پہ ہمارا ذکر آ رہا ہے. دیکھو شوہر کو بیوی کا شکریہ ادا کرنا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہوتی.